سر اور پیروں کا مسح۔ بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد ہاتھ میں باقی طریقے ذریعے سر کے اگلے ایک حصے کا مسح کرتے ہیں۔ مسح میں پانی کا سر کی کھال تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، سر کے اوپر مسح کرنا کافی ہے۔ لیکن اگر بال زیادہ بڑے ہوں یا چکنائی یا رنگ کی وجہ سے پانی نہ پہنچے تو پھر بالوں کی جڑ یا سر کی کھال پر مسح کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے سر پر بال نہیں ہیں وہ معمولی بال والے افراد جیسا عمل کریں گے۔ سر کا مسح جس مقدار میں بھی ہو کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ چوڑائی میں 3 بندھی ہوئی انگلیوں کے برابر اور لمبائی میں 1 انگلی کے برابر ہو۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مسح کرتے وقت سر کی رطوبت چہرے کی تری سے نہ مل جائے۔ اس کے بعد داہنے پیر کا مسح کریں، پھر بائیں پیر کا مسح کریں۔ پیر کا مسح پیر کی کسی انگلی کے سرے سے شروع کر کے پنجے کے اوپر تک کریں۔ البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق پیر کا مسح پنڈلیوں کی ابتدا تک کرنا چاہیے، لیکن پیر کے مسح کی چوڑائی 1 انگلی کے برابر بھی کافی ہے، لیکن مستحب ہے پوری ہتھیلی پنجے کے اوپر کھینچی جائے۔ پیر کا مسح پیر کی کسی انگلی کے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہے، اور ضروری ہے کہ اپنا ہاتھ پیر کے پنجے کے اوپر کھینچا جائے اور مسح کرتے وقت باریک موزہ بھی پنجوں میں نہ ہو۔ البتہ جبیرہ والے وضو میں جبیرہ پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا پیر مصنوعی ہو تو اسے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پیر کے مسح کی جگہ کا کچھ حصہ طبیعی اور بقیہ مصنوعی ہو تو طبیعی حصے کی مقدار پر مسح کافی ہے۔ جس وقت سر یا پیر کا مسح کیا جا رہا ہو اسے اپنی جگہ ثابت رہنا چاہیے، کیونکہ حرکت کے ساتھ ان کا مسح صحیح نہیں ہے۔ مسح کی جگہ کو خشک ہونا چاہیے، اور اگر وہ تر ہو تو مسح سے پہلے اسے خشک کر لینا چاہیے۔ مسح کرنے سے پہلے اگر ہاتھ کی تری خشک ہو جائے تو وضو کے پانی کے علاوہ دوسرے پانی سے اسے تر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وضو کے اعضاء کی تری سے استفادہ کیا جائے گا۔